جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے 23 سال میں اللہ رب العزت کی وحی، دین، اسلام، شریعت، تمام احکام و مسائل امت کو سنا دیے، اور آپ نے جب حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تو صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، سنو بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت آپ نے پہنچا دی، امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ، یہ شہادت کی انگلی، آسمان کی طرف اٹھائی اور اس کو زمین کی طرف کھینچا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اب یہ سارے مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین آگے پہنچائے، جن تک میری بات نہیں پہنچی ان تک پہنچائے۔ جو اصل ذمہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دین پہنچانا، آپ نے اب اپنی ذمہ داری وہ صحابہ کو سونپ دی اور کہا جو یہاں موجود ہے وہ وہاں تک بات پہنچائے جو یہاں نہیں۔ پھر ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سعودی عرب سے، حجاز سے باہر نہیں گئے، لیکن پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، ہند میں، سندھ میں، پوری دنیا میں یہ دین لے کر کون پہنچا؟ صحابہ پہنچے۔ اور آگے یہ اسلام کس نے پھیلایا؟ صحابہ نے۔ یہ ہلکی صحابہ نے پھیلایا۔ اگر اب صحابہ کے حوالے سے ذہن صاف نہ ہو، سوچ پاک نہ ہو، اور ان کے ایمان پر اور ان کے کردار پر سوال اٹھایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن تمہارے پاس قرآن ہے، تم اس کو قرآن ہونا ثابت نہیں کر سکتے، اور جو دین تمہارے پاس دین ہے، جس چیز پر عمل کر کے تم جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہو، وہ تم جنت نہ دیکھ سکتے ہو، نہ اسے حاصل کر سکتے ہو، نہ تم جنت کی ضمانت دے سکتے ہو، اور نہ تم جہنم کی وعید سنا سکتے ہو، اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ آپ کہیں گے ایسے پڑھے۔ وہ کہے گا یہ نماز کس کی ہے؟ آپ کہیں گے اللہ نے سکھائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، یہ حضور کی نماز ہے۔ تو وہ پوچھے گا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ تم کہو گے نہیں۔ وہ پوچھے گا پھر تمہیں کیسے پتا چلا یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے تھے، کیسے پتا چلے گا؟ آپ کہیں گے صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ وہ پوچھے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو امام بخاری کو کیسے پتا چلا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے پڑھا، استاد سے سیکھا۔ استاد نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اسے کیسے پتا چلا؟ اس نے اپنے استاد سے پڑھا۔ اس نے دیکھا ہے؟ نہیں۔
اسے کس نے بتایا؟ اس کے استاد تبع تابعی نے بتایا۔ تبع تابعی نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے ایک تابعی کو دیکھا اور اس سے سنا۔ تابعی نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے ایک صحابی کو دیکھا اور صحابی سے سنا۔ اگر درمیان کے صحابی کو نکال دو تو پھر تابعی پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ سکتا۔ اگر درمیان سے تابعی نکل جائے، تم نے کہاں سے دین سیکھا؟ اسلام کہاں سے سیکھا؟ شریعت کہاں سے سیکھی؟ کلمہ کہاں سے سیکھا؟ قرآن کہاں سے سیکھا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ جنت کے راستے کہاں سے سیکھے؟ تابعین سے۔ اور تابعین نے کہاں سے سیکھے؟ صحابہ سے۔ اور صحابہ نے کہاں سے سیکھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حضور کے گواہ ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہاتھ باندھے تو سینے پہ، سجدہ کیا تو 7 اعضاء پہ، کیفیت یہ تھی۔ یہ ساری تفصیل کون بتائیں گے؟ صحابہ۔ اور اگر کوئی بندہ کہے میں صحابہ کو مانتا ہی نہیں، صحابہ مسلمان ہی نہیں، مجھے ان کے دل کے اوپر شک ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ جب بھی دین ثابت کرنا چاہے گا چلتا چلتا تابعین تک پہنچے گا، صحابہ کو درمیان میں چھوڑے گا، تابعی سے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے دین لینا چاہے گا۔ تابعی نے پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں۔ تابعی تو ہوتا ہی وہ ہے جس نے میرے آقا سے سنا، وہ تابعی ہے۔ اب وہ دین درمیان سے جو پل ہے وہ صحابی ہیں جو تابعی تک پہنچا رہے ہیں۔ میرے آقا کی جلوت، آقا کی خلوت، آقا کا رونا، آقا کا مسکرانا، آقا کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جنت کے راستے بتانا، جہنم کے راستوں سے روکنا، پورا دین اور شریعت ہمیں کس بنیاد پہ ملے گا؟ جب ہم صحابہ کو مانیں گے۔ اور اگر کوئی صحابہ کے ایمان پر اور ان کے دل پر، ان کے تقوی پر اور ان کے اعمال پر راضی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ موجودہ دین اور شریعت پہ راضی۔ تمہیں صحابہ سے پوچھنا پڑے گا اور صحابہ بتائیں گے کہ یہ دین یہ ہے۔ ہم آئے تو آقا نے یوں کہا، ہم نے پوچھا تو یہ جواب ملا، ہم نے دیکھا تو آپ نے یہ کیا۔ یہ ساری تفصیل کون سنائیں گے؟ صحابہ سنائیں گے۔ آج ہمارے پاس اگر دین ہے اور جس کو ہم یقینی کہتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، یہ اسی وقت ہے جس وقت ہم صحابہ کے ایمان کو تسلیم کریں اور ان کی فضیلت کا اقرار کریں اور ان کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف کریں۔ آج کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے بڑی عجیب قسم کی پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنوں کا دور، ہر طرف فتنوں کا دور۔ پہلے ہوتا تھا کوئی شخص گمراہ ہوتا تو اپنے علاقے تک رہتا، اپنے محلے تک رہتا، اپنے شاگردوں تک رہتا، لیکن اب کیا ہے؟ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جو چاہے سو بولتا ہے، جو چاہے سو کہتا ہے اور دنیا اسے سن کر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ جو ہر روز کوئی نیا تماشا کرتا ہے، دنیا کہتی ہے یہ صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے 4-5 باتیں ذہنوں میں بٹھا لیں، اور اگر وہ بات بیٹھ جائے تو پھر سارے اشکال، سارے اعتراض، ساری باتیں ختم ہو جاتی۔ وہ پہلی بات، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی۔ یہ تعریف ہے اس کی۔ جس نے ایمان کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صرف دور سے دیکھ لیا، یا ملاقات کی، ہو سکتا ہے نبی نے ہو اور کیا کر لی؟ ملاقات، دیکھا نہیں، ملاقات کر لی،
اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے اسے صحابی کہتے ہیں۔ جب آپ لفظ صحابی بول دیں گے نا پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اسے جنتی بول دیا۔ لفظ جنتی ہو یا لفظ صحابی ہو ایک ہی چیز ہے، جنتی اور صحابی ایک ہی چیز ہے، آپ ابو جان کہہ لو یا والد کہہ لو ایک ہی ہے، صحابی اور جنتی ایک ہے۔ کیسے؟ جب آپ صحابی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں یقین تصدیق اور اس کے مطابق عمل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار نہ کرے، اندر چاہے مان رہا ہو، جیسا مشرکین مکہ کا اندر مانتا تھا، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، امانتیں بھی رکھواتے تھے، آپس میں چھپ چھپ کے قرآن بھی سنتے تھے، اندر مانتا تھا لیکن زبان نہیں مانتی تھی۔ جو زبان نہ بولے وہ کافر ہے، جو زبان سے نہ بولے وہ کافر ہے، اور جو زبان سے تو بولتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی نمازیں کہاں پڑھتا تھا؟ مسجد نبوی میں کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور جو زبان سے اقرار بھی کرے، دل میں یقین بھی رکھے لیکن اس کے مطابق اس کے اعمال نہ ہو تو وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اور جب یہ تینوں باتیں ہوں، زبان سے اقرار کیا کفر ختم، دل میں یقین آ گیا منافقت ختم، اس کے مطابق عمل آ گیا تو یہ فسق و فجور ختم، اور یہ کیا بن گیا؟ ایمان۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے آقا کو دیکھا۔ اس کا مطلب جب دیکھا زبان اقرار کرتی تھی، دل یقین رکھتا تھا، اعضاء اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور اسی طرح زندگی گزری حتیٰ کہ وفات بھی کس حالت میں ہوئی؟ حالت، جس کی حالت ایمان میں وفات ہو وہ مرتد نہیں ہوتا۔ جب کلمہ پڑھا کسی نے اور پھر چھوڑ دیا اور کلمہ چھوڑ کے مرا، وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد۔ اور جو کلمے پر فوت ہوا وہ مرتد۔ تو جب صحابی تم نے کہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا وہ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، فاسق اور فاجر بھی نہیں، اور مرتد بھی نہیں، حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں فوت ہوا، اور جو حالت ایمان میں فوت ہو اس انسان کا جنت میں جانا کنفرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت آئے تو تم حالت اسلام میں ہو، حالت اسلام میں اگر تم فوت ہوئے تو کنفرم جنتی ہے۔ اور صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں فوت ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کنفرم جنتی۔ صحابی بمانا جنتی۔ صحابی وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا، کفر نہیں، منافقت نہیں، فاسق فاجر نہیں، حالت ایمان میں دیکھا، اور وفات کس حالت میں ہوئی؟ حالت۔ اب بعض لوگ ایسے سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں 12 صحابی منافق تھے۔ لو، اگر صحابی ہے تو منافق نہیں بھائی، اور اگر منافق ہے تو صحابی منافق نہیں ہوتا، اور جو منافق ہو جائے وہ، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں آقا کو دیکھا۔ جب حالت ایمان کہہ دیا تو حالت نفاق اور منافقت ختم ہو گئی، حالت ایمان میں آقا کو دیکھا۔ تو یہ پہلی بات ذہن میں بٹھا لیں، صحابی
کافر نہیں، فاسق و فاجر نہیں، منافق نہیں، مرتد نہیں، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں آقا کو دیکھا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے، اسے صحابی کہتے ہیں، اور ہر صحابی کنفرم جنتی۔ دوسری بات سمجھے، آج اس کائنات میں ہر علاقے میں ہر جگہ پر اللہ کے نیک بندے آباد ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کی تہجد نہیں رہتی، بعض ایسے ہیں جن کی تکبیر اولیٰ نہیں رہتی، بعض ایسے ہیں جن کی 5 نمازیں پہلی صف میں بہت نیکیاں، لیکن یاد رکھیے پوری کائنات میں بڑے سے بڑا نیک آ جائے، اللہ کا ولی اور ولیوں کا سردار آ جائے، آج کے اس دور میں جس طرح کوئی شخص نیکی کی انتہا کو پہنچ کر نبی بن سکتا ہے، ولی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، صالح ہے، ساری نیکیاں ہیں، لیکن نبی اسی طرح آج کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ صحابی نبی بھی کوئی نہیں بن سکتا، صحابی بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ نبوت و رسالت ختم، صحابیت بھی ختم۔ اور یاد رکھو یہ نبوت بھی اللہ کی پسند، اللہ کا انتخاب، اور صحابیت بھی اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اللہ نے چنے ہیں صحابی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پسند میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کہے کہ انبیاء ہیں 1,00,000 سے زیادہ، میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، صرف 4 کو نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، کیا وہ بندہ کافر ہے کہ نہیں؟ سارے نبی مانتا ہوں، یار لاکھ تے مان لے ہیں، 2-4 نہیں بھی مننا گا تو کی فرق پہ گیا؟ نہیں، جب وہ 4 کا منکر ہے پکا کافر، 3 کا منکر پکا کافر، 2 نبیوں کا منکر پکا کافر، 1 نبی کا بھی انکار کرے تو، اور اگر کہے یار نبی تو سارے اچھے ہیں لیکن 4 نبی چنگے نہیں، 4 نبی چنگے نہیں، اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبیوں کے ساتھ ساتھ کس کی دشمنی کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں چلا، دوسرے بنا دیے۔ جس طرح انبیاء اللہ کی پسند ہے، اسی طرح صحابہ بھی اللہ کی پسند ہے۔ سارے نبیوں کو مانو، سارے صحابہ کو مانو۔ جس طرح آج اس دنیا میں صحابی کوئی نبی کوئی نہیں بن سکتا، اسی طرح آج اس دنیا میں صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی اللہ کی پسند اور صحابیت بھی اللہ تعالیٰ کی پسند۔ جسے وہ پسند نہیں پسند، جسے وہ اللہ کی پسند نہیں پسند، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ غور کیجیے گا، حدیث ہے مسند امام احمد، حدیث نمبر 3636 نمبر حدیث، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے دیکھا، کہاں دیکھا؟ پوری انسانیت کے دلوں کے اندر دیکھا۔ دیکھنے والا کون؟ میرے اللہ۔ کن کے دل دیکھے؟ پوری دنیا کے، تمہارے بھی، میرا بھی، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، پوری دنیا کے نبی، ولی، صدیق، شہید، ساری دنیا کے نیک اور بد، سب کے دل میرے اللہ کے سامنے تھے، میرے اللہ ان کے دلوں میں دیکھ رہے ہیں۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، میرے اللہ نے دیکھا پوری دنیا میں جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔
फस्तफाहु लिनफ्सी वब्तअसहु बिरिसालती, मेरे रब ने कहा मैंने इसको चुन लिया और ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अब गौर करें, फस्तफा, अल्लाह ने चुना। हमारे पैगंबर का नाम है मुस्तफा, जिसको चुना गया। फस्तफा, उसने पसंद किया। मुस्तफा, जिसे पसंद किया गया। फस्तफा, उसने इंतखाब किया। मुस्तफा, जिसका इंतखाब किया गया। मेरे अल्लाह ने देखा, पूरी कायनात के दिलों को देखा, जिसमें अंबिया के दिल भी मौजूद थे। जो सबसे आला दिल था वो किसका था? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने उसे चुना और अपना आखिरी नबी और रसूल बना दिया। अल्लाह को इस चुनने में कोई गलती लगी? अगर कोई बंदा के गलती लग गई, इसका मतलब है काफिर है। इसका मतलब है वो जो कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अच्छा नहीं था, वो सबसे बेहतर नहीं है और अल्लाह को ये नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब है वो बंदा मुसलमान। नबियों में देखा तो सबसे आला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दिल देखा तो कहा ये मेरे आखिरी नबी रसूल है। सुम्मा नाज़ारा, उसी रब ने दोबारा देखा। जिसने पहले देखा उसी रब ने दोबारा देखा। जिसे देखने में कभी गलती नहीं हो सकती। तुम्हें देखने में गलती लग सकती है, मुझे देखने में गलती लग सकती है, पूरी दुनिया के इंसानों को देखने में गलती लग सकती है, लेकिन मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत को गलती ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरे रब को कभी भूल नहीं, मेरा रब कभी बहकता नहीं, मेरे रब से कभी गलती नहीं होती। वो तो रब वो है, दिन का उजाला, रात की तरीकी, ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रा फिस समावात वला फिल अर्ज़ वला असग़रु मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। आसमान की बुलंदी हो, जमीन की तह हो, एक जर्रे के बराबर कोई चीज हो, एटम के बराबर कोई चीज हो, इससे भी छोटी या इससे बड़ी हर चीज उसके सामने आया है, उसके सामने वाज़े है। रात की तरीकी, अंधेरे की इंतहा और पहाड़ों की गार और गार की तह और स्याह रंग की चूंटी जब उस स्याही के अंदर चलती है, अल्लाह की कसम मेरा रब सातों आसमानों से ऊपर अपने अर्श पे बैठे उस चूंटी को देखता भी है और उसके पांव की आहट को सुनता भी है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तेरे दिल में ख्याल और वसवसा आए वो भी कौन जानता है? एक अल्लाह। दिल तेरा है, धड़कता तेरे अंदर है, तुम्हें नहीं पता आज कितनी मर्तबा धड़का, लेकिन मेरा रब जानता है तेरा दिल आज कितनी मर्तबा धड़का। आंखें तेरी है, झपकते तुम हो, आज कितनी मर्तबा आंखें झपकी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। मेरा रब इसे जानता है। रेत के जर्रात, पानी के कतरात, हवाओं के झोंके, दरख्त के पत्ते, एक एक चीज को जानने वाला कौन? एक अल्लाह। उस अल्लाह ने देखा जिससे कभी गलती नहीं। सुम्मा नाज़रा फी कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने देखा, इंसानियत के दिलों में देखा। फवाजदा कुलूब अस्हाबी खैरा कुलूबिल इबाद, पूरी दुनिया, अरब अजम, पहले बाद वाले, पूरी इंसानियत में जो सबसे आला दिल थे, फजअलहुम वुज़रा नबी, मेरे रब ने सारे चुनकर इकट्ठे करके पैगंबर के सहाबी बना दिया। जिस तरह नबियों को चुना, चुनने में गलती नहीं, इसी तरह सहाबा को चुना, सहाबा के चुनने में गलती। हदीस है, हदीस, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब किया। अब अगर कोई कहे कि नहीं ठीक है बात आपकी, मैं मानता हूं सारे सहाबा को लेकिन चार को नहीं मानता, इसका मतलब तू कहना चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब चुना जा रहा था चार के बारे में पता, यानी गलती हो गई, पता ही नहीं चलिया, तो फिर तो तू काफिर हो जाएगा। अल्लाह को गलती कहने वाला काफिर है। अल्लाह ताला ने चुना है और दुरुस्त चुना है
اور حدیث ہے جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہی چنے ہیں. اور اگر تم کہو نہیں ان کے دل خراب، لالچ تھا دنیا کا، چاہتے تھے پیسہ، چودراہٹ کی ان کو ہوس تھی اور خلافت کے پیچھے دوڑنے والے تھے، دنیا کی بادشاہت لینا چاہتے تھے، اس کا مطلب ہے تم کہتے ان کے دل صحیح اور اللہ کہتے ان کے دل صحیح. اب دونوں میں سے صحیح کون ہوگا؟ میرا اللہ کبھی غلط. اس کی مثال سمجھو. مسجد بنائی تم نے، لوگوں نے مل کر بنائی. اب دو بندے، ویسے مسجد کی مثال صحیح نہیں کی، پتا اتنے بھی انجو ہے بات کوئی اسپیشل انہوں نے گل جان بوجھ پر مسجد نہیں بنائی. اور مثال سمجھو، یعنی محلے میں ایک سوسائٹی بنی، محلے کے اندر ایک ویلفیئر سوسائٹی بنی، اور اس ویلفیئر سوسائٹی کو بنانے کے اندر پورا محلہ شریک تھا. اب دو بندے بن گئے، وہ کہتے ہیں میں چیئرمین اور دوسرا کہتا ہے میں چیئرمین. پورے علاقے والوں نے کہا کہ تم دو تین بندے تم اپنے چن لو اپنی کمیٹی کابینہ، اور دو تین تم چن لو، دو تین بندے تو اپنے بنا، جنرل سیکرٹری فلاں فلاں یہ بھی بنا لے، ہم دیکھ لیں گے جو اچھے لوگ ہوں گے ہم ان کو اپنا چیئرمین بنا لیں گے. اب ایک آدمی نے چنا تو پہلا وہ ہے جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ ہے جو تہجد گزار ہے، اور تیسرا وہ ہے جو رزق حلال کما کے بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. یعنی تینوں ہی نیک آدمی. دوسرے کو کہا تو بھی اپنے بتا. انہوں نے کہا اے جب دنیا نے دیکھا اے چور، ڈاکو اور اے شرابی، دنیا دیکھ کے کہنے لگی اس کا مطلب ہے یہ چور ڈاکو شرابی تو یہ چننے والا بھی انہی کے ساتھ کا ہے، اور یہ دیکھ تہجد گزار، اور یہ دیکھ نمازی، اور یہ دیکھ سخی، اس کا مطلب ہے یہ بندہ بھی جیسا بندہ ہوگا ایسے بندے چنے گا. ایسے ہی اب چننے والا کون؟ میرے اللہ نے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرے اللہ نے چنا صحابہ کو. اگر تم ان صحابہ کو غلط کہتے ہو، غلط سمجھتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چننے والے اللہ کو بھی، جو صحابہ کو غلط کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ پہ راضی نہیں ہے، اللہ کے انتخاب کے اوپر اسے اعتراض ہے، اور وہ کہتا ہے جس طرح دے بندے اس طرح دا چننے والا، گویا کہ اس انسان کا ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا. تم جب اپنے لیے چنتے ہو تو پوری چھان بین کر کے تحقیق کر کے چنتے ہو، تو جب رب تعالیٰ نے چننا تھا تو غلطی چن لی. میرے اللہ کو غلطی نہیں لگتی، تو میرے اللہ نے صحابہ چنے، صحابہ میں غلطی. تیسری بات یہ یاد ہے، پہلی صحابی کی تعریف، دوسری صحابہ کس نے چنے. اگر کوئی کسی صحابی پہ اعتراض کرے یہ صحابی ایسا ہے، اس کا مطلب تمہیں آج پتہ چل گیا اور اللہ کو پتہ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کو پتہ نہیں، اس کے دل کے اندر وہ ایسے تھا. اچھا تمہیں 1400 سال بعد پتہ چل گیا ان کے دل میں ایسے تھا، تجھے غیب کی خبر شیطان نے دے دی اور تمہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اللہ نے چنا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ نہیں پتہ چلا. تیسری بات، اللہ رب العزت نے صرف چنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے، اور امتحان اتنا بڑا تم اور میں کبھی نہیں لے سکتے. اپنے اپنے دل سے پوچھو، کیا ہمارے دل میں وسوسے نہیں آتے، خیالات نہیں آتے، ریاکاری نہیں آ جاتی، حسد نہیں آ جاتا، بغض نہیں آ جاتا، گناہ کی محبت دل میں نہیں آ جاتی؟ بہت کچھ آ جاتا ہے. کون ہے جو کہے میں اللہ کے سامنے اپنا دل رکھتا ہوں، وہ دیکھ لے اس میں کچھ نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنے دل کی گواہیاں دے؟ نہیں، یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہیں، تو میں تمہیں چہرہ دکھا رہا ہوں، تم مجھے دکھا رہے ہو. اگر ہماری پیچھے پوری فہرست لگ جائے نا جو ہم کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، تو نہ میں آپ کو چہرہ دکھاؤں اور شاید نہ آپ دکھا سکیں. یہ تو ہمارے اوپر کس نے پردے ڈالے؟ اللہ نے ڈالے. لیکن امتحان ہوا، امتحان. ان الذين يغضون اصواتهم
عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یقیناً جو لوگ صحابہ پیغمبر کے پاس بیٹھتے ہیں، آوازیں پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، یہ وہی ہے کہ جن کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے. صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس اتنی آہستہ بولتے کہ آپ کو کئی مرتبہ پوچھنا پڑتا، عمر اونچی بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے امتحان لیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا امتحان؟ وہ امتحان ایسا تھا اللہ کے سوا کوئی لے ہی نہیں سکتا. فرشتے بھی نہیں لے سکتے، جن بھی نہیں لے سکتے، انسان بھی نہیں لے سکتے. آج کا ڈاکٹر، حکیم، طبیب تمہیں یہ تو بتا سکتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہے یا آہستہ ہے، یہ تو بتا سکتا ہے دل کے وال کھلے ہیں یا بند ہیں، یہ تو بتا سکتا ہے دل کے پٹھے کمزور ہیں یا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے کہ دل کے اندر آنے والے خیالات کیا ہیں، آنے والی سوچ کیا ہے، آنے والی ایمانی کیفیت کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. امتحان اللہ نے امتحان لیا. جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے امتحان لینے والا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. پرائمری کا امتحان ہو، 5 پاس کا امتحان تو کون لے گا؟ میٹرک پاس لے لے گا. میٹرک کا امتحان ہو تو کون لے گا؟ ایم اے پاس لے لے گا. ایم اے کا امتحان ہو تو کون لے گا؟ ایم فل پاس لے لے گا. اور ایم فل کا امتحان ہو تو کون؟ پی ایچ ڈی پاس لے لے گا. لیکن جب پی ایچ ڈی کا امتحان ہو تو بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، کئی پی ایچ ڈیز آ کر اس کا امتحان لیتے ہیں. امتحان بڑا ہوتا جائے، امتحان لینے والا بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. اب امتحان اتنا بڑا تھا کہ لینے والا بھی سب سے بڑا تھا. اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ، اس نے امتحان لیا. صحابہ نے امتحان دیا. میرے اللہ امتحان لینے والے، صحابہ دینے والے. پرچے کا عنوان کیا ہے؟ دلوں کا تقوی. صحابہ نے دل سامنے رکھے، میرے رب نے ان کے دلوں کو چیک کیا، چیک کر کے ریزلٹ سنایا. فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمایا. اب قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ ہماری کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم اس کے لیے مانگتے ہیں یا رب اسے معاف فرما. امید ہے کہ معاف کر دے گا ہمارا رب، لیکن کنفرم نہیں ہے. اور صحابہ وہ ہیں جن کو رب کنفرم کر رہا ہے لہم مغفرۃ. ان سب کی کیا ہے؟ تو مغفرت جس کی ہو جائے وہ اس کی جنت پکی ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت. تو جب بخشش ہو گئی، رحمت ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے سب کو پاس کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. جب قرآن کے معاف ہے کہ نہیں، اس سے یہ غلطی ہوئی، اچھا ہوئی تو پھر اللہ نے کہتا معاف، نہیں اس سے یہ بھی ہوئی تو پھر کیا ہو؟ وہ بھی معاف. یہ بھی ہوئی تو پھر کیا ہو؟ یہ بھی معاف. جب رب کہہ رہے میں نے ساری معاف کر دی تو پھر ان کے گناہوں کو اچھالنے کی ضرورت، ان کی غلطیوں کو بتانے کی ضرورت، ان کی خطاؤں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت. تم دنیا میں نا موبائل رکھتے ہو، لیپ ٹاپ رکھتے ہو، ان کے اندر نا ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے. وائرس آئے خود بخود ختم، آئے دے ختم. یہ قرآن کی آیت سے یوں محسوس ہوتا ہے لہم مغفرۃ. اللہ نے ان کے لیے لگا دیا تھا ادھر غلطی ہو ادھر ختم، ادھر غلطی ہو ادھر ختم، کیونکہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے. اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے. اب کسی کے اوپر اعتراض کی ضرورت. سمجھیں، اس کی بھی مثال سمجھیں. اگر آپ کا بچہ سکول میں پڑھتا ہو اور آپ کو اس کے ریزلٹ کے موقع پر بلایا جائے، آپ جائیں، آپ کے بیٹے کا نام آئے، یہ فرسٹ پوزیشن ہے، آپ بڑے خوش ہوں گے.
لیکن سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہو کہ استاد جی تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو فیل ہے، آپ کو اس پہ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ یار میرے بیٹے کو فیل کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس کا مطلب دوسرا یہ ہے صرف آپ کے بیٹے کو فیل نہیں کہہ رہا، بلکہ جو رزلٹ سنانے والا ہے ان کو بھی یہ جھوٹا کہہ رہا ہے، ان کو یہ استاد نے دوسرا رزلٹ سنایا، یہ سیکنڈ ہے، وہ بندہ پھر کھڑا ہوا کہتا ہے فیل ہے۔ دوسرے کے والدین بھی دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کیسا بدتمیز ہے، استادوں کا بھی بدتمیز، ہمارے بچے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ استاد جی نے کہا تیسرا یہ تھرڈ ہے، اس نے پھر کہہ دیا فیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استادوں پہ اعتماد، اس رزلٹ پہ یقین، اس رزلٹ کو ماننے کے لیے تیار، وہ کہتا ہے جھوٹا ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ظلم ہے، یہ تم نے غلط کہا ہے، تمہیں امتحان لینے کا حق، وہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ جب اس نے کہا استاد جی نے کہا یہ چوتھے نمبر پہ ہے، فورتھ ہے، وہ اب اٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو فرسٹ ہے، یہ تو پہلے نمبر پر ہے، یہ تو پہلے نمبر۔ اس کا مطلب اب بھی اس نے استادوں کو جھوٹا کہہ دیا کہ جس کو تم چوتھا کہتے ہو وہ کیا ہے؟ گویا کہ اس کی دشمنی بچوں کے ساتھ تو ہے لیکن اصل دشمنی کن کے ساتھ ہے؟ رزلٹ سنانے والے اساتذہ سے۔ اب رزلٹ رب نے سنایا، امتحان اللہ نے امتحان لیا قلوبہم، صحابہ کے دلوں کا، للتقوی، ان میں تقوی کو چیک کیا، لہم مغفرۃ، رب کہتے میرے سارے ہی معاف کر دیے، واجر عظیم، میں نے ان کو اجر عظیم دیا۔ اور یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں یہ باغی، یہ باغی، یہ باغی، یہ باغی، ایتے نہیں، باقی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہ رب کے رزلٹ پہ راضی۔ رزلٹ تو نبی علیہ السلام نے سنایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، یا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ رزلٹ کس نے سنایا؟ اللہ نے، نبی علیہ السلام نے۔ تو جو اس رزلٹ کو نہ مانے، اس کا مطلب وہ میرے اللہ کا دشمن، میرے قرآن کا منکر اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا منکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ سنایا ہے، یہ صحابہ نے، یہ پیغمبر علیہ السلام نے رزلٹ سنایا ہے، یہ قرآن نے سنایا ہے۔ جو اس رزلٹ کو نہیں مانتا اس کی دشمنی اللہ کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ صحابہ کو ماننا ضروری ہے۔ چوتھی بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے صرف ان کے لیے امتحان نہیں لیا بلکہ پھر اس کو انعام بھی دیا۔ اور یہ آیت غور سے سمجھیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے، اللہ نے پسند کیا۔ اب تم جس سے محبت کرتے ہو نا، تو جب تم حج پہ جاتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو، سیر پہ جاتے ہو، دوسرے ملک جاتے ہو، وہاں سے آتے ہو تو کوئی تحفہ لے کر آتے ہو اور آ کر کہتے ہو اے میں نے تیرے لیے پسند کیا ہے۔ یہ کہنے سے اس کے دل میں محبت بڑھتی ہے کہ میری وہ پسند کرتا ہے، میرے لیے پسند کرتا ہے۔ باپ کے پاس بیٹھتے ہو، والدہ کے پاس بیٹھتے ہو، کہتے ہو میں نے یہ تیرے لیے پسند کیا ہے۔ اب اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ رب العزت نے پسند، کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ کو صحابہ سے کیا ہے؟ محبت ہے، پیار ہے، اللہ نے پسند کیا۔ الیکم الایمان، میرے اللہ نے پسند کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کے لیے ایمان پسند کیا، یہ کہتا ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پسند کیا، یہ کہتا ہے ہی نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان پسند کیا۔ اگر ایمان اللہ پسند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے اچھے تھے تو ایمان پسند کر۔ یا رب تو نے ایمان صحابہ کے لیے پسند کیا تو پھر کہاں رکھا؟
ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہن کے دکھاؤ، جب وہ پہنتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، بہت خوبصورت، بہت بہت اعلیٰ، بالکل پرفیکٹ۔ ہم بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان پسند کیا صحابہ کے لیے، یا رب پھر کیا بنا؟ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کتنا خوبصورت جملہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوبصورت ہوتا ہے، وہ جو لباس بھی پہنے وہ کپڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے لباس بہت اعلیٰ ہوتا ہے، جو بندہ بھی پہنے وہ بندہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور کبھی لباس بھی اعلیٰ اور بندہ بھی خوبصورت، جب دونوں مل جائیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان بھی بڑا اعلیٰ تھا، صحابہ کے دل بھی بڑے پاک تھے، جب وہ ایمان ان کے دلوں میں آیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دلوں میں آ کے جگمگانے لگ گیا، ایمان خوبصورت بن گیا، ایمان مزین ہو گیا۔ اتنے پیارے دل کہ جہاں ایمان رکھو تو ایمان روشن ہو جائے، ایمان منور ہو جائے، مزین ہو جائے۔ اس کا مطلب ان کے دل بڑے اعلیٰ تھے، اور یہ کہے نہیں دل صاف نہیں، اس کا مطلب تم جھوٹ بول۔ ولیکن آگے قرآن آگے ولیکن وکرہ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ نے ناپسند کیا، پیچھے بات ہے پسند کی، اور آگے بات ہے ناپسند۔ یا رب تو اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے پسند بھی کرتا ہے اور ناپسند بھی کرتا ہے۔ پسند کیا تو کیا؟ ایمان، تو ناپسند کیا تو کیا؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر تمہارے قریب نہیں آئے گا، ناپسند کیا۔ وَالْفُسُوقَ، فسق تمہارے پاس نہیں، دور کر دیا۔ وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی تمہارے لیے ناپسند کی۔ اولئک هم الراشدون، یا رب جب کفر نہیں، فسق نہیں، نافرمانی نہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا سنو، اولئک هم الراشدون، یہ سارے رشد و ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اس میں ان کا کمال کوئی نہیں، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کے احسان کی وجہ سے اللہ نے سارے صحابہ کو کامیاب بنا دیا ہے۔ جب اللہ کہے راشدون، راشدون رشد و ہدایت والے، یہ کہ گمراہی والے۔ اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت، فوز و فلاح اس میں ہے۔ اور یہ کہے کہ نہیں وہ درست نہیں تھے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ سے ٹکر لے رہا ہے اور قرآن سے ٹکر لے رہا ہے۔ تمام صحابہ کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، اور ان کے دلوں میں ایمان کو مزین اللہ نے کیا ہے۔ سارے صحابہ کے لیے کامیابی کی ضمانت قرآن میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے اوپر وحی کا آغاز ہوا، آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ 13 سال مکہ میں رہے تو 53 سال کی زندگی ہو گئی۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 53 کے اندر 8 ڈالیں تو کتنے ہو گئے؟ 8۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کی زندگی مبارک کتنے سال؟ مکہ جب فتح ہوا اس وقت فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اب سیدنا بن گئے، جنت کے مہمان بن گئے، مومنوں کے نام جان بن گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ کہاں مسلمان ہوئے؟ فتح 61ویں سال نبوت کے، 61ویں ہجرت کے 8ویں۔ ان کی بیوی سیدہ ہند، جن کو ہندا کہا جاتا ہے، بہت جھوٹ ان کے بارے میں مشہور ہے، یہ وہ ہندا ہے جس نے امیر حمزہ رضی کا کلیجہ نکالا تھا، چبایا تھا، گلے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ سب بکواس، جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ اس نے شہید کروایا، نہ اس نے کلیجہ چیرا، نہ اس نے اس کا ہار بنایا، نہ اس نے چبایا، سب جھوٹ ہے۔
بلکہ بخاری میں تو ہے ان کو شہید کرنے والے کروانے والے اور تھے، سیدہ ہند کا امیر حمزہ کی شہادت کے ساتھ تعلق ہی کوئی، یہ جھوٹ ہے جو بڑا مشہور ہے۔ بہرحال جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب مکہ فتح ہوا، اس مکہ کے فتح کے وقت سیدہ ہند کیا ہو گئی؟ مسلمان۔ ان کے خاوند سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اس وقت سیدنا معاویہ رضی کیا ہو چکے تھے؟ اس سے پہلے مسلمان تھے، اسلام کا اظہار اب ہو گیا۔ یہ ساری شخصیات مسلمان، فتح مکہ کے موقع پر، نبوت کے 61 سال۔ اب اگلا سال آیا 9 ہجری کا، 9 ہجری، نبوت کا کون سا سال آ گیا؟ 62واں، اور ہجرت کا 9واں۔ 9ویں سال کے آخر میں آپ نے صحابہ سے کہا حج کرنے کے لیے جاؤ، اور امیر حج، حج کا امیر کس کو بنایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ جاؤ آپ نے حج پڑھانا ہے اور ان کو لے جاؤ اور حج کرو، میں اگلے سال کر دے گا۔ 9 ہجری میں صحابہ چلے گئے، مکہ فتح ہوئے 1 سال یا سوا سال ہو چکا ہے۔ رمضان میں مکہ فتح ہوا نا، اب یہ ذوالحجہ ہے، سوا سال ہو چکا ہے۔ جب سوا سال ہو گیا، صحابہ چلے گئے، قافلہ چلا گیا، وہاں پہنچ گئے، پیچھے سے آپ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ یعنی صحابہ حج کے لیے مکہ فتح ہو چکا، ہوئے کو سال سے زیادہ ہو چکا، وہ صحابہ چلے گئے، پیچھے سے ایک سورت نازل ہوئی، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے کہہ دو تمہارے ہمارے سارے معاہدے ختم، 4 مہینے کے بعد تمہارے ہمارے عہد ختم۔ اب آپ پر یہ سورت نازل ہوئی، آپ نے سوچا یہ پیغام مشرکین مکہ تک کون پہنچائے، اور حج کے دنوں میں پہنچائے تاکہ سارے وہاں جمع ہو، سب کو پتہ چل جائے۔ تو پھر آپ نے پیچھے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کے یہ پیغام دیں۔ تو یہ سورت کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری کو، آخری مہینے میں۔ اس سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ مسلمان، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مسلمان، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان، یہ سارے مسلمان ہو چکے۔ اس سورت کا آغاز تب ہوا، کرتے 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 اس سورت کی آیت نمبر 100، آیت نمبر، سورت کا نام سورت، اور آیت نمبر، اس 100 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں سنو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت لے جانے والے، شروع میں کلمہ پڑھنے والے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا حیدر کرار، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ مہاجرین میں، انصار میں سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا سعد بن عبادہ، اور دیگر صحابہ کرام جو شروع میں مسلمان ہوئے، یہ تمام صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، جو آج تک مسلمان ہو چکے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی 9 ہجری کے آخر میں، اس وقت تک میرے اللہ کہہ رہے آج تک جتنے صحابہ مسلمان ہو چکے، صحابی بن چکے، اور ان بننے والوں میں امیر معاویہ شامل ہے، سیدنا ابو سفیان شامل ہے، سیدہ ہند شامل ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے، سب کے بارے میں قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، وہ سارے اپنے رب سے راضی ہو چکے، یہ قرآن کہتا ہے اور اللہ کہتے ہیں، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، گرامر کے اعتبار سے ماضی مطلب گزرا ہوا۔ جیسے آپ نے مغرب پڑھی، جنہیں پڑھی، وہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ ابو پوچھے نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی، نہیں سیدہ پڑھی، اللہ کی قسم پڑھی ہے۔
پڑھنی ہے، امید ہے انشاءاللہ پڑھنی ہے، لیکن زندگی کا پتہ راضیہ ماضی ہے، ماضی مطلب کام ہو گیا، اس کا مطلب ہم اس پر قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم میرے اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو چکے، اللہ کی قسم میرے اللہ سیدنا ابو سفیان سے راضی ہو چکے، اللہ کی قسم میرے اللہ سیدہ ہند سے راضی ہو چکے، اللہ کی قسم میرے اللہ سیدنا ابو بکر صدیق حیدر کرار سے راضی ہو چکے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی، دونوں ایک دوسرے پہ راضی۔ یا رب جب تو ان سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اب ان کو ملے گا کیا؟ میں سنو وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعد ماضی ہوگی تیار، اس اللہ نے تیار کر دی لہم ان کے لیے، تم مانگتے ہو رب ان کو بتاتا ہے، تم مانگتے ہو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت دے دے، میرے والدین کو دے دے، میری اولاد کو دے دے، اس مرنے والے کو دے دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ امید ہے رب دے گا، لیکن تم قسم اعد لہم، لہم ان کے لیے، تمہارے لیے ہے کہ نہیں یہ پتا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ ان کے لیے اللہ نے تیار کر دی ہے، کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے، اعد لہم ان کے لیے تیار کر دی ہے، جنات جنتیں تجری تحتها الانہار، ان کے نیچے آج بھی اس لمحے بھی نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا رب کبھی ہمیشہ کا لفظ لمبے عرصے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، فرمایا نہیں، آبادا، ہمیشہ کا معنی ہمیشہ، ذات بڑی کا رب یہ تیار، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ قرآن کی آیت فتح مکہ کے سال بعد نازل ہوئی، بلکہ 1.25 سال کے بھی بعد نازل ہوئی، اس سے پہلے جتنے صحابہ مسلمان تھے ان سب کے لیے آئی، تو جتنے مسلمان تھے اب ان پہ رب راضی، اور تو کہ میں نہیں راضی۔ ٹھیک ہے قرآن میں آیا اللہ راضی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری دشمنی کس سے ہے؟ اللہ کہے گا میں راضی، صحابہ کہیں گے ہم اللہ پہ راضی، اللہ کہ میرے پہ راضی، رب کہے گا چلاؤ تم میرے پہ راضی، میں تم پہ راضی، تم چلو جنت میں، وہ کہے گا میں نہیں راضی، میں نہیں راضی، اللہ کہے گا چل جا پھر دوسرے بھائی جا۔ روزے قیامت بندہ کس کے ساتھ ہوگا؟ المرء مع من احب، روزے قیامت انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو اگر یہ راضی نہیں، اگر یہ ان سے، اگر اس کے بارے میں دل میں میل ہے، حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، راضی نہیں، اس کا مطلب یہ ان کے ساتھ کھڑا، تو وہ یہ تو قرآن کے ساتھ نہیں جائے گا۔ حدیث سنی 5ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2641 نمبر، 2641 2641 نمبر حدیث، یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلمہ ایک، میرے پر ایمان لانے کے دعوے، اللہ کی توحید کے دعوے، قرآن کو ماننے کے دعوے، کلمہ ایک، میری امت کے 73 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنمی الا واحدہ، ایک بچے گا، بس ایک، 72 جہنم میں۔ میری امت کے 73 فرقے
72 जहन्नमी, सिर्फ एक जन्नती। सहाबा तड़प उठे, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, कायनात को छोड़कर हमने आपको अपने सीने से लगाया, आपने हमें जन्नत का रास्ता बताया, आप जल्दी बताएं वो एक गिरोह कौन सा है ताकि हम वैसे बन जाएं। 72 फिरके जहन्नम में, एक गिरोह जन्नत में, वो गिरोह कौन सा है? सिर्फ उमलना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं वो कौन? मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन? 72 जहन्नम में, एक गिरोह जन्नत में, वो कौन? आपने क्या फरमाया? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा ये जन्नत में। और जो सहाबा को माने ही ना कि मैं नहीं मानता, इसका मतलब है वो उस गिरोह में शामिल। और 72 चो किसे विच होएगा? जो सहाबा को नहीं मान रहा वो सहाबा वाले गिरोह में, वो 72 गिरोहों में है। और उनका अंजाम हुजूर ने बताया है, मेरी उम्मत के 73 गिरोह होंगे, 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। वो है जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, मैं और मेरे सहाबा। जो सहाबा से जुड़ गया वो जन्नत वाले गिरोह से जुड़ गया, जो सहाबा से कट गया वो जन्नत वाले गिरोह से कट गया, वो कट गया। जन्नत में जाने के लिए सहाबा के गिरोह से जुड़ना जरूरी है। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे, वही जन्नत में जाएगा। और जो सहाबा से हट गया वो जन्नत से हट गया। और खुसूसन एक दो बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक अजीब बात, उनके बारे में बहुत ज्यादा तान होता है। पता है क्यों होता है? ये भी याद रखें, आपको लोग ज्यादा तंज करने वाले या थे उमर रजी पर मिलेंगे, ऐसे आयशा रजी अल्लाह पर मिलेंगे, या मेरे माविया पर मिलेंगे। ऐसे उमर रजी अल्लाह ने ईरान फतह किया, ईरान फतह किया, अब ये उनके ऊपर बोलेंगे। आपने फरमाया था उमर जिस रास्ते से गुजरता इस्लाम उस रास्ते से तुसी किसी दीवार दे उत्ते लिख दियो नहीं लंघणगे, यकीन जानो नहीं गुजरेंगे। नबी अलैहि सल्लम की इस हदीस को आज भी सच्चा समझ अल्लाह वाला ने हुजूर के दीन की हिफाजत की और इस्लाम को असली शक्ल में आगे पहुंचाया। लेकिन जो इस्लाम के दुश्मन है वो उससे राजी। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचा दिया। अब वो फुतूहात जब हुई तो ये फुतूहात फिर इनके घाटे फिट हो गई। अब ये उनका बदला लेने के लिए झूठ बोलते हैं और ये झूठ मानते हैं। दूसरी वजह एक और बड़ी ये इल्मी वजह है, ये जो तारीख लिखी गई ना, तारीख ये बनु अब्बास के दौर में लिखी गई। बनु मैया के बाद खिलाफत बनु अब्बास आई और बनु अब्बास के दौर में तारीख लिखी गई। अब दुनिया में बनु मैया और बनु अब्बास की बहुत बड़ी जंग थी, हजारों कत्लो गारत हुए बनु मैया बनु अब्बास की वजह से। अब जब दूसरा ग्रुप काबिज हुआ तो उसने जो तारीख लिखनी थी पहले की तारीखें लिखनी थी। मसलन आज थोड़े है दे नहीं, एक ग्रोह नवाज शरीफ का है, अब अगर ये तारीख लिखे इमरान खान की तो तारीफें करेंगे, तो जो इमरान खान आ जाए तो नवाज शरीफ की तारीफा करेंगे। जिन्हें मर्जी पुल बना लो उन्हें आए कहना कुछ नहीं किया, और जो ए आ जाएंगे ए कहेंगे उन्हें वो सेहत कार्ड देवे, जो मर्जी देवे, कुरान का तर्जमा ला देवे, जो मर्जी कर देवे। इन्होंने कहना उन्हें, यानी इन्होंने कहना ओ यहूदी एजेंट और उन्होंने कहना ए यहूदी। कोई दूसरे की तारीफ करने वास्ते तैयार। अगर ए हुकूमत तारीख लिखावे तो ए ओदे हक लिखाए, तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है। ओए तारीख किसने लिखी है? तारीख के मुकाबले में कुरान, तारीख के मुकाबले में हदीस। ये मुसलमान कैसा है? कुरान पढ़ता है,
سمجھ کے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث پڑھتا ہے صحیح بخاری میں، تاریخ پڑھتا ہے دنیا کی، اور اس تاریخ کو سچا سمجھ کے بخاری کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، یہ انسان کے ایمان کا بیڑا غرق ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی ایک آیت ہو اس کے مقابلے میں تاریخ کی 100 کتابیں ہو، میرے آقا کی ایک حدیث ہو اس کے مقابلے میں تاریخ کی 100 کتابیں ہو، ہم 100 کتابیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں گے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت اور پیغمبر کی ایک حدیث کو سچا سمجھیں گے، صحیح سمجھیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، استاد محترم عتیق الرحمن علی صاحب۔ جتنے صحابہ پہ اعتراض ہے، تاریخ میں یہ لکھا 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 ہے، ساری تاریخیں ایک طرف ہیں، 2 حدیثیں سنا کر اپنی بات ختم کر۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تو 100 دماغ میں ذہن میں سوچے بنا کر بیٹھ جا، لیکن یہ 2 حدیثیں تیرے سامنے ہوں، تجھے تیرا ایمان اجازت نہیں دے گا کہ تو اعتراض کرے، اور اگر تو پھر بھی اعتراض کرتا ہے تو ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لے، تیرا ایمان درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا جو آپ کی رضائی خالہ تھی، ان کے گھر میں لیٹے ہوئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2924، حضور سوئے، ایک دم سے اٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسکرا رہے ہیں۔ تم بسا اوقات خواب دیکھو، ڈرونا دیکھو تو ڈر جاتے ہو، پسینہ آ جاتا ہے، گھبرا کر اٹھ جاتے ہو، لیکن چل شکر ہے خواب ہی سی، سچی مچی نہیں سی۔ اور جب تم اچھا خواب دیکھو اٹھتے ہو تو خوش ہو جاتے ہو۔ ہمارا خواب سچا بھی جھوٹا بھی، تعبیریں مختلف۔ میرے آقا جو خواب میں دیکھیں وہ ایسے ہی ہے جیسے بیداری میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، خواب میں بھی اللہ کی طرف سے حضور پر وحی آ رہی۔ میرے آقا سوئے اٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ۔ ام حرام رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جس کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائیں اس کا نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ جس کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائیں اس کا نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا اٹھے، پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے؟ کہا آج میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا جو بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے۔ پہلے بدر ہوا، ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں، احد ہوا، ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں، خندق ہوا، خندق کھودنی اس وجہ سے پڑی، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ان کے مقابلے کی، لیکن میں نے دیکھا میری امت کے بادشاہوں کی طرح جہادی دستے دنیا کے اندر سمندر میں کود پڑے ہیں۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے بوڑے ہم نے۔ میں نے اپنی امت کا وہ لشکر دیکھا ہے جو سمندری جہاد کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے نکل پڑا ہے اور بحری بیڑوں پہ بیٹھا ہے، اور بادشاہوں کی طرح ہر قسم کے ہتھیار اور اسلحہ اور طاقت سے لیس ہے۔ میں اس اپنے گروہ کو دیکھ کر مسکرا پڑا، میرے دل کی خوشی سارے کنفرم جنت، مغفرت واجب، جنت واجب۔ اب آپ نے جہاد کی بات کی اور سمندر کے جہاد کی بات کی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا حضور کی خالہ، بڑی عمر کی عورت، لیکن جب جنت کا تذکرہ سنا تو بے ساختہ کہہ دیا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم۔ حضور آپ کا کیا جائے گا، کہہ دو میرا بھی۔ اوپر سے جواب آ گیا، فرمایا انت منہم ام حرام، خوش ہو جا تیرا نام اس میں شامل ہے۔ کیا وہ موقع ہوگا، 2 منٹ پہلے جب حضور سوئے ہوں گے، ام حرام نیکیاں تو کر رہی ہیں لیکن کنفرم جنت کا ٹکٹ نہیں ہے۔ حضور اٹھے، مسکرائے، آقا نے
ام حرام نے پوچھا، آقا نے بتایا، سفارش کر دی میرے واسطے بھی دعا کرو۔ آپ کو بتا دیا گیا۔ ام حرام کتنی خوش ہوں گی اس روز، کیسی رات گزری ہوگی، جب لیٹی ہوں گی سوچ رہی ہوں گی، وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ تو کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی۔ اب حضور دوبارہ سو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2924 نمبر حدیث، میرے آقا دوبارہ سوئے۔ میرے آقا نے پھر خواب دیکھا، پھر اٹھے، پھر مسکرائے۔ ام حرام نے پھر پوچھا، ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا؟ فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، میں نے دیکھا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، میرے رب نے اس لشکر کو بھی معاف کر دیا۔ ام حرام پھر کہتی ہیں، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے حضور ایک باری پھر دعا کر دو، اللہ مجھے اس میں شامل کر لے۔ اب پھر دعا گئی، اوپر سے آواز آئی، انت من الاولین، اسے کہہ دو تو پہلے لشکر میں ہے، دوسرے سے پہلے تو اس دنیا سے چلی جائے، دوسرا تیری زندگی میں آنا ہی نہیں، تو پہلے میں۔ پھر ایسا ہوا۔ اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2800 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا کر چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، 2-2.5 سال رہے، چلے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا، اور شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ کہا، امیر المومنین مجھے رومیوں سے لڑنے کے لیے سمندر میں جہاد کی اجازت دو۔ فرمایا، نہیں، ایک مومن کی جان بڑی قیمتی ہے، سمندر میں لڑنا آسان نہیں ہے، میں اجازت نہیں دوں گا۔ وہ بھی اپنا 10 سالہ دور خلافت نکال کر چلے گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ آئے، اسلام 22 لاکھ کے بجائے 44 لاکھ 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ اور اس دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین ہمیں اجازت دیں، ہم سمندر میں دشمن کا مقابلہ کریں، یہاں سے رومی کتے پیچھے سے آتے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، مختصر یہ ہے انہوں نے اجازت دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑے بنائے، کشتیاں بنائی، جہادی سارے افراد تیار کیے، پوری مملکت میں اعلان ہوا، کہاں ہے وہ تیراکی کرنے والے، کہاں ہے وہ مجاہد جو سمندر کے اندر جا کے جہاد کرنے والے، کہاں ہے وہ جو ڈبل خطرہ مول لے کر دشمن سے ٹکرانے والے، جمع ہو رہے۔ پوری دنیا سے صحابہ جمع ہوئے، مدینے سے ایک بوڑھی عورت نکلی، ام حرام اس کا نام ہے، خامن ان کے ساتھ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ مدینے سے نکلے، تبوک میں پہنچے، شام میں پہنچے، دمشق میں پہنچے، ام حرام حضرت امیر معاویہ کے سامنے پہنچے۔ بوڑھی عورت، نبی علیہ السلام گئے، ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے، عثمان کے دور کے اختتام کے قریب یہ آئے۔ بوڑھی عورت کہا، میرا بھی نام ان میں لکھ لو۔ کہا، ماں تیرا نام کیسے لکھیں؟ کوئی جنگ ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ ہاں، عورتیں جاتی تھی جنگ میں، لیکن بیماروں کو مرہم پٹی کے لیے اور پیاسوں کو پلانے کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، لیکن یہ تو سمندری جہاد ہے، ہم تمہیں سنبھالیں یا جہاد کریں؟ کہا، بیٹا تم میرا نام کیوں نہیں لکھو گے؟ میری گارنٹی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ام حرام، میں نے آقا سے پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ میرے آقا نے بتایا تھا، میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا جو سمندری جہاد کرے، میں نے دعا کروائی تھی، میرے آقا نے کہا تھا انت منہم، تو ان میں ہے۔ جب میرے نبی نے میرا نام لیا، تم کیسے نکال سکتے ہو؟ جب پتا چلا نام لکھا گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2800، اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ لشکر تیار کیا، اس کے سپہ سالار، ان کے کمانڈر ان چیف کا نام امیر معاویہ تھا۔ وہ لشکر گیا، جہاد کیا، سب سے پہلے سمندر میں اترے، دشمن سے ٹکرا
ان کے سپہ سالار کا نام امیر معاویہ اور ان کے ایک مجاہدہ کا نام ام حرام تھا. واپس آئے, سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا سواری سے اترنے لگی, پاؤں اوپر پائیدان میں اڑا اور وہ زمین پہ گری, گردن کا منکا ٹوٹا. آقا کی بات سچی ثابت ہوئی, پہلے لشکر میں تو شامل ہے, دوسرے کے آنے سے پہلے تو اس دنیا سے جا چکی ہوگی. اب وہ لشکر جس کو میرے آقا دیکھ کر مسکرائیں اور جس کو میرے آقا جنت کی ضمانت دیں, اس لشکر کے سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. نہیں تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ یہ کہتی ہے. اس کا مطلب میرے آقا نعوذ باللہ جھوٹ بولتے؟ میرے آقا آئندہ کے حالات اگر بتائیں تو وہ کس طرح بتاتے؟ اللہ کی, تو کیا اللہ کی وحی غلط ہو سکتی ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا کنفرم ہے, صحیح بخاری میں ثابت ہے. اب اگر کوئی انسان اس پہ اعتراض کرتا ہے تو ایک جنتی صحابی پہ اعتراض کرتا ہے, اللہ کی وحی پہ اعتراض کرتا ہے. آخری حدیث سن لیں, آج دنیا میں تمہیں کوئی شخص اگر سلام بھیجے, کہا جائے فلاں عالم آپ کو سلام بھیجے, پوری جماعت کے امیر آپ کو سلام, اچھا مجھے میرا نام جانتے ہیں, بندہ کہ مجھے حافظ صاحب نے سلام بھیجا, مجھے فلاں صاحب نے سلام بھیجا, اس عورت کی عظمت کا کیا کہنے. عائشہ جبریل آئے ہیں دروازے پہ, اندر نہیں آئے, دروازہ کٹکھٹایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل اللہ کا جو حکم لے کر آئے میں ماننے کے لیے تیار. فرمایا عائشہ آج جبریل عمل والا حکم کوئی نہیں لے کر آئے. تو حضور پھر جبریل آسمانوں سے زمین پہ کیوں آئے؟ کہا رب نے کہا جبریل جاؤ, عائشہ کی امانت, عدالت, صداقت, طہارت, عبادت, ریاضت مجھے اتنی پسند آئی ہے, جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو, وہ عائشہ سے کہہ دے کہ رب تمہیں سلام کہتا ہے, رب تمہیں سلام کہتا ہے, اللہ تمہیں سلام کہتا ہے. عائشہ ایک اور بات سن, جبریل یہ بھی سفارش کر رہے ہیں کہ حضور عائشہ سے کہہ دیں فرشتوں کا سردار جبریل بھی آپ کو سلام کہتا ہے. جن کو اللہ سلام بھیجے, اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے حالات کا پتا تھا کہ نہیں؟ پچھلے بھی تو اللہ سلام بھیج رہے ہیں, سارا کچھ دیکھ کر ہی بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب میرے اللہ ان کی ساری زندگی سے راضی تھے, واقف تھے. جبریل علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں, یہ کوئی معمولی شخصیت. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فتنوں کے دور میں نے جب امیر معاویہ کی فہم و فراست کو دیکھا تو میں یہ دعا کرتی ہوں کاش میری عمر اللہ ختم کر کے وہ بھی امیر معاویہ کو لگا دے. اگر آپ دنیا میں کسی اللہ کے ولی کو دیکھو گے نا تو شاید کبھی تمہارے دل میں آئے یار راسید فضول ہیں, اصل زندگی تو ان کی ہے, کاش میری زندگی بھی اس کو لگ جائے. جلدی بندہ کہندا, لیکن جب تم کسی سے بہت راضی ہو, بہت راضی ہو, بہت راضی ہو, تم دیکھو کہ اس کا ایمان, اس کا تقوی, اس کی طہارت, اس کی عبادت, اس کا ایک ایک لمحہ اسلام کے لیے وقف ہے, تو پھر بسا اوقات دل میں خیال آتا ہے میں تو اتنا کام نہیں کر رہا, یہ دین کا بہت کام کر رہے ہیں, کاش کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے. اور امی عائشہ جیسی شخصیت جن کو رب کے سلام آئے, ان کی زندگی کوئی معمولی, اور وہ کہتی ہیں کہ میری عمر کسے لگ جائے, اور تم اسے گالیاں دے, تم ان کو تبرہ بولے, تو ان کے بارے میں زبان درازی کرے. اس کا مطلب یہ ہے جہاں امیر معاویہ رضی اللہ ہوں گے ان کے قریب عورتوں کی صف میں سیدہ عائشہ ہوں گی, اور جہاں سیدہ عائشہ ہوں گی وہاں میرے آقا ہوں گے, جہاں میرے آقا ہوں گے انہی کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلیں گے. یہ سارا جنتی گروہ ہے, اور جو ان سے راضی نہیں وہ ان کے ساتھ شامل. اللہ ہمیں سمجھنے اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.